بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ہم نے بیعت کی تھی کہ ہم اپنے حکمران کی بات مانیں گے اور سنیں گے، ہمارا دل مانتا ہو تب بھی مانیں گے، دل نہ مانتا ہو تب بھی مانیں گے. مکرہ والمنشط، جتنا بھی اچھا حکمران لے آؤ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا تم نہیں لا سکتے. ان پر بھی لوگوں نے الزام لگائے. اسألوا اللہ حقکم وآتوہم حقہم، جو حکمرانوں کا حق ہے حکمرانوں کو دو، اور جو تمہارا حق ہے ان سے نہ مانگو، اپنے رب سے. محدثین جب تاریخ لکھتے ہیں، راویوں کے حالات لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں یہ اچھا آدمی تھا، حافظہ اچھا تھا، بہت بڑا محدث تھا، بڑا زاہد اور عابد تھا، یا یہ بڑا جھوٹا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، یہ اچھا نہیں، اس سے روایت لینی اچھی نہیں، اس سے روایت لینی اچھی ہے. سارے حالات لکھتے ہیں، یہ اس کے شاگرد ہیں، یہ اس کے استاد ہیں، فلاں فلاں علاقے کا سفر کیا ہے. اور ساتھ ایک لفظ لکھتے ہیں کان یر السیف، جب کسی کو برا کہنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ نظریہ رکھتا تھا کہ حکمران کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہونا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذیت دینے سے منع فرمایا، اور راستہ روکنا یہ باعث لعنت ہے. راستہ روکنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کوئی شخص پخانہ کر دے لوگوں کے راستے پر تو یہ بھی باعث لعنت. یعنی حقیقی رکاوٹ نہیں، ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے. پخانے کے اوپر سے بندہ گزر سکتا ہے لیکن نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی منع فرمایا.